بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج کا لیکچر ایل ایل بی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ جو لا گیٹ کے ایگزام دینے لگے ہیں، جو ٹیسٹ دینے لگے ہیں، ان کے لیے بھی انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ اب یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے، اور کنسٹیٹیوشن میں یہ پارٹ 7 ہے جس کا نام ہے دا جوڈیکیچر۔ اب اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن آج ہم صرف سپریم کورٹ کے بارے میں اس میں اسٹڈی کریں گے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے جو آرٹیکل ہے 176 کنسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ، یہاں پہ اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کتنے ہوں گے، ان کو کیسے اپوائنٹ کیا جائے گا۔ تو سپریم کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے آرٹیکل 176 ہے۔ دا سپریم کورٹ شیل کنسسٹ آف اے چیف جسٹس نون ٹو بی ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ تو سب سے پہلے یہاں تک کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں ایک چیف جسٹس ہوگا جس کو کہا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان، اینڈ سو مینی ادر ججز ایز میں بی ڈٹرمائنڈ بائی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ اور انٹل سو ڈٹرمائنڈ ایز میں بی فکسڈ بائی دا پریزیڈنٹ۔ تو ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ یہاں پہ ادر ججز ہوں گے۔ اب ادر ججز کی تعداد کتنی ہوگی، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے گا، ایک لا بنائے گا، اور اس لا میں پارلیمنٹ بتائے گا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہوگی۔ اور اگر یہ ایکٹ جو ہے یہ موجود نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ نے یہاں پہ اس کا تعین نہیں کیا کہ کتنے ججز ہوں گے، تو پھر یہاں پہ پریزیڈنٹ کے پاس، جو صدر پاکستان ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ادر ججز کی جو تعداد ہیں وہ فکس کریں گے۔ تو ابھی موجودہ ٹائم میں ابھی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ چیف جسٹس کو ملا کے 19 ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے آرٹیکل 177 اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز۔ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں جیسے چیف جسٹس ہیں اور اس کے ساتھ ادر ججز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سب آرٹیکل 1، The Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with the Article 175A۔ اب یہ جو یہاں پہ یہ جو ہم آئین پڑھ رہے ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا آرٹیکل 175A، اس پہ میں ایک ڈیٹیلز کے ساتھ ایک لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور اس آرٹیکل 175A میں پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا، ساتھ جو ادر ججز ہیں وہ کیسے اپوائنٹ ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہائی کورٹس ہیں، فیڈرل شریعت کورٹس ہیں، ان کی ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوں گی۔ تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جو ادر ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کرے گا، اور جو طریقہ کار آرٹیکل 175A میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق کرے گا۔ تو اب یہاں پہ آرٹیکل 175A جو ہے اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے، اس میں کون کون سے کتنے ممبرز ہوں گے، وہ پورا لیکچر جو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سب آرٹیکل 2، اب یہاں پہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے کوالیفیکیشن بتائی گئی ہیں۔ A person shall not be appointed a judge of a Supreme Court unless he is a citizen of Pakistan۔ تو پہلی بات یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہیز فار اے پیریڈ آف اور فار اے پیریڈ ایگریگیٹنگ ناٹ لیس دین 5 years بین اے جج آف ہائی کورٹ انکلوڈنگ ہائی کورٹ وچ ایکسٹینڈ ان پاکستان ایٹ اینی ٹائم بیفور دا کمنسنگ ڈے۔ تو یہاں پہ کلاس اے میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو جج ہیں وہ 5 سال کے لیے کم سے کم 5 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو۔ اور اس کے بعد کلاس بی میں کہتے ہیں has for a period of or for periods aggregating not less than 15 years been an advocate of a high court including a high court which extend in Pakistan at any time before the commencing day۔ اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ کوالیفیکیشن ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس نے جو سپریم کورٹ کا جج بن رہا ہے تو وہ ہائی کورٹ کی پریکٹس کر چکا ہو کم سے کم 15 سال۔ تو یہاں پہ 3 باتیں بتا دی گئی ہیں، پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، 5 سال ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو، اور 15 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کی وہ پریکٹس کر چکا ہو، وکیل رہ چکا ہو۔ 178 آرٹیکل اوتھ آف آفس۔ اب جب چیف جسٹس یا جو اس کے ساتھ ادر ججز ہیں
وہ ان کی جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہ اپنے آفس میں انٹر ہونے سے پہلے، اپنا بزنس ورک شروع کرنے سے پہلے وہ حلف اٹھاتے ہیں. تو حلف اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the President and any other judge of the Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the third schedule. یہ جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اس کے آخر میں 5 شیڈیول ہیں. تو اس میں جو تھرڈ شیڈیول ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ حلف کیسے اٹھایا جائے گا. اس میں جو پاکستان کے صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جو کابینہ ہے، جو سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، تمام کا وہ حلف جو جس طریقے سے اٹھاتے ہیں تو وہ موجود ہیں. تو اس میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ جب حلف اٹھائے گا تو وہ پریزیڈنٹ کے سامنے حلف اٹھائے گا. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو ادر ججز ہیں تو وہ جو چیف جسٹس ہیں، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، اس کے سامنے وہ حلف اٹھائیں گے تھرڈ شیڈیول کے مطابق. اب سپریم کورٹ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ یہاں پہ آرٹیکل 179 میں بتایا گیا ہے. A judge of the Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years. تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے جج کی جو ریٹائرنگ ایج ہے وہ 65 ایئرز ہیں. 65 ایئرز کمپلیٹ ہو کے یہاں پہ وہ ریٹائر ہو جائے گا. unless he sooner resign or is removed from office in accordance with the constitution. لیکن اس سے پہلے 65 ایئرس ایج کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی وہ ریزائن بھی کر سکتا ہے کنسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اس کو اپنے آفس سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. جس طرح سپریم جوڈیشل کونسل ہے تو وہ جو ہے یہاں پہ ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کو یہاں پہ ریموو کر سکتی ہے. اب اس کے اوپر بھی میرا ایک لیکچر موجود ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب یہاں پہ آرٹیکل 180 ایکٹنگ چیف جسٹس. اب جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، وہ اگر بیرونی ملک چلا جاتا ہے یا وہ ریزائن کر لیتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب چیف جسٹس جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس ٹائم ایکٹنگ چیف جسٹس کون ہوگا؟ ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان از ویکنٹ. اب جب بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آفس ہے وہ ویکنٹ ہے، خالی ہے، دا چیف جسٹس آف پاکستان از ایبسینٹ اور از unable to perform the functions of his office due to any other cause. تو یہاں پہ کسی بھی وجہ سے وہ ایبسینٹ ہے یا کسی بھی وجہ سے اپنے آفس کی اس کی جو ورک ہے، جو فنکشنز ہیں، وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دا پریزیڈنٹ شیل اپوائنٹ دا موسٹ سینئر آف دا ادر ججز آف دا سپریم کورٹ ٹو ایکٹ ایز چیف جسٹس آف پاکستان. اب یہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں تو ان کا سینئرٹی لسٹ ہوتا ہے. ابھی جیسے موجودہ چیف جسٹس ہیں تو اس کے بعد جو آنے والا جو ادر ججز ہیں ان میں سب سے جو سینئر ہیں تو وہ چیف جسٹس بنے گا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی سیٹ ویکنٹ ہے، یعنی ریزائن کر دیا یا ریموو کر دیا گیا، یا وہ بیرون ملک چلا گیا، یا وہ بیمار ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، کسی بھی ادر کوئی ریزن ہے، تو آفس جو ہے وہ ویکنٹ ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہے، جو صدر پاکستان ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ سپریم کورٹ کے جو ادر ججز ہیں ان میں جو سب سے موسٹ سینئر جو جج ہیں اس کو جو ہے وہ ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے گا. آرٹیکل 181 ایکٹنگ ججز. اب اوپر جو ہم نے 180 میں بات کی ہے وہ چیف جسٹس کی بات تھی. اب یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں آرٹیکل 181 میں، اس میں جو ادر ججز ہیں وہ اگر جو ہے وہ ایبسنٹ ہیں، ان کی سیٹ ویکنٹ ہے یا انہوں نے ریزائن کر دیا، ریموو کر دیا کسی بھی وجہ سے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف اے جج آف سپریم کورٹ از ویکنٹ، اے جج آف سپریم کورٹ از ایبسنٹ اور از انیبل ٹو پرفارم دا فنکشن آف ہز آفس ڈیو ٹو اینی ادر کاز. تو وہی بات آ گئی کہ سپریم کورٹ کے جو ادر ججز ہیں ان میں سے کوئی ایک جج ایسا ہے کہ اس کی سیٹ ویکنٹ ہے یا وہ ایبسنٹ ہے یا وہ کسی ادر وجہ سے جو ہے وہ اپنے جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے یا کوئی بھی ادر ریزن ہے، تو کیا ہوگا؟ The President may, in the manner provided in Clause 1 of Article 177, appoint a judge of a High Court who is qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to act temporarily as a judge of the Supreme Court. تو ہم نے اوپر آرٹیکل 177 کلاس 1 ہم نے اوپر اسٹڈی کیا، جس میں حوالہ دیا گیا ہے آرٹیکل 175A کا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں، تو وہ آپ ضرور وہاں پہ دیکھ لیں. تو طریقہ کار وہی ہوگا کہ جو
آرٹیکل 175A میں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے وہ کوالیفائڈ ہے تو اس کو ٹیمپریری جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے گا, اپوائنٹ کیا جائے گا. یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے, ان دس کلاس جج آف ہائی کورٹ انکلوڈس اے پرسن ہو ہیز ریٹائرڈ ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ. تو یہاں پہ اوپر یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جج آف ہائی کورٹ, تو اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس میں وہ شخص بھی شامل ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج تھا لیکن وہ ریٹائر ہو چکا ہے, یعنی ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج بھی جو ہے وہ بھی ایکٹنگ جج جو ہے سپریم کورٹ کا بن سکتا ہے. سب آرٹیکل 2, این اپوائنٹمنٹ انڈر دس آرٹیکل شیل کنٹینیو ان فورس انٹل اٹ از ریووکڈ بائی دا پریزیڈنٹ. تو یہاں پہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی ٹیمپریری جو جج کو سپریم کورٹ کا ایکٹنگ جج بنایا جاتا ہے, تو یہ اس وقت تک جج رہے گا جب تک کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس آرڈر کو, اس اپوائنٹمنٹ کو ریووک نہ کر دے, ختم نہ کر دے. آرٹیکل 182, اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز. اب سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, ایڈیشنل یعنی اضافی ججز کو بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس کو کیوں اپوائنٹ کیا جاتا ہے, کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے, وہ ہم آرٹیکل 182 میں یہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. If at any time it is not possible for want of quorum of judges of the Supreme Court to hold or continue any sitting of the court. یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کچھ ایسی صورتحال ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہاں پہ کورم پورا نہیں ہے اور جو عدالتی کارروائی ہے اس کو چلانا آگے پاسبل نہیں ہے, اور فار اینی ادر ریزن اٹ از نیسسری ٹو انکریز ٹیمپرری دا نمبر آف دا ججز آف دا سپریم کورٹ, یا کوئی بھی ایسی ادر کوئی ریزن ہے, کوئی وجہ ہے کہ اس وجہ سے سپریم کورٹ کے ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا ضروری ہے, تو ٹیمپریری یہاں پہ ان کو انکریز کیا جا سکتا ہے ججز کی تعداد کو, تو اس کے لیے ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. دا چیف جسٹس آف پاکستان ان کنسلٹیشن ود دا جوڈیشل کمیشن ایز پرووائڈڈ ان کلاس 2 آف آرٹیکل 175A. تو اس صورت میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرے گا, ان کے ساتھ مشورہ کرے گا, اور یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کا ذکر کلاس 2 آرٹیکل 175A میں موجود ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 175A کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے, اور یہ لیکچر آپ ضرور دیکھیں, وہاں پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار موجود ہے. تو یہاں تک اس میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانا ضروری ہے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے کورم پورا نہیں ہے تو ٹیمپریری یہاں پہ جو تعداد ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے, ایڈ ہاک ججز کو لیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ وہ کنسلٹیشن کرے گا, اور پھر تحریری طور پر جو چیف جسٹس ہے وہ ریکویسٹ کرے گا پریزیڈنٹ سے. اب یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ ود دا اپروول آف دا President request any person who has held the office of a judge of the court and since whose ceasing to hold that office 3 years have not elapsed. تو کلاز اے میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ تحریری طور پر ریکویسٹ کرے گا ایسے جج کو جو کہ سپریم کورٹ کا جج رہ چکا ہو اور وہ ریٹائر ہو چکا ہو اور ابھی تک اس کے 3 ایئرز نہیں گزرے, تو اس کو ریکویسٹ کرے گا. ریکویسٹ کر کے اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پریزیڈنٹ یہاں پہ اپروول کرے گا, اور یہاں پہ وہ بطور ایڈ ہاک جج وہ اپوائنٹ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ود دا اپروول آف دا پریزیڈنٹ اینڈ ود دا کنسینٹ آف دا چیف جسٹس آف اے ہائی کورٹ ریکوائر اے جج آف دیٹ کورٹ کوالیفائڈ فار اپوائنٹمنٹ ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ. یہاں میں آپ کو اس ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ جیسے ابھی موجودہ چیف جسٹس ہے وہ ایڈ ہاک جج لینا چاہتا ہے کسی ہائی کورٹ سے. اب جیسے KPK کا ہو گیا, پنجاب کا ہو گیا, سندھ کا ہو گیا, بلوچستان کا ہو گیا, جو بھی ہائی کورٹ ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی. اب پنجاب ہائی کورٹ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس سے کسی جج کو ایڈ ہاک جج لینا چاہتا ہے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج کے طور پہ, تو وہ کیا کرے گا کہ جو چیف جسٹس ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد وہ اس ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کی کنسنٹ کے مطابق اسی ہائی کورٹ کا کسی بھی جج جو کہ کوالیفائڈ ہے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے کے لیے, تو اس کو لے گا. یہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپروول دے گا, تو یہاں پہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کی ہو جائے گی. ٹو اٹینڈ سٹنگ آف دا سپریم کورٹ. اب جو بھی یہاں پہ کوالیفائڈ ہے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے کے لیے, تو وہ سپریم کورٹ میں وہاں پہ سیٹنگ کرے گا, اس کو اٹینڈ کرے گا سپریم کورٹ کو, اور یہاں پہ اس کی جو پاور جو جورسڈکشنز ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہوں گی, اس کی جو مراعات ہے وہ بھی تمام سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہی ملے گی. آرٹیکل 183 سیٹ آف دا سپریم کورٹ. The permanent seat of the Supreme Court shall subject to clause 3
be at اسلام آباد. اب سپریم کورٹ کا جو بلڈنگ ہے وہ پرنسپل اور پرماننٹ سیٹ ہے سپریم کورٹ کی، تو وہ یہاں پہ اسلام آباد میں ہے. The Supreme Court may from time to time sit in such other places as the Chief Justice of Pakistan with the approval of the President may appoint. تو ضروری نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں وہ اسلام آباد میں ہی بیٹھے گا. اب ٹائم ٹو ٹائم یہاں پہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی اپروول کے ساتھ چیف جسٹس جو ہے وہ ادر پلیسز پہ بھی بیٹھ سکتا ہے اور سپریم کورٹ کی کارروائی کو چلا سکتا ہے. جیسے کہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹریز ہیں وہ موجود ہیں، جس طرح سے راولپنڈی میں موجود ہیں، کراچی میں موجود ہیں، پشاور میں بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری موجود ہے. وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز آتے ہیں اور بیٹھ کے وہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم وہاں پہ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، پروسیڈنگ کو چلا سکتے ہیں. Until provision is made for establishing the Supreme Court at Islamabad, the seat of the court shall be at such place as the President may appoint. تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو پرماننٹ سیٹ ہیں، وہ جو بلڈنگ ہم دیکھتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہے، وہ پرماننٹ سیٹ ہیں. لیکن یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اب یہ اسلام آباد سے شفٹ کرنا ہے، پرماننٹ سیٹ جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے تو کسی ادر پلیس پہ، تو یہاں پہ اس کے حوالے سے کوئی بھی جو پروویژن بنایا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپروول دے گا، وہ اپروو کرے گا، تو اس جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے وہ ادر جگہ پہ شفٹ ہو جائے گی. 184 اوریجنل جورسڈکشنز آف سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے جو بنیادی اختیارات ہیں، جو اوریجنل جورسڈکشنز ہیں، اس کے حوالے سے آرٹیکل 184 ڈیل کرتا ہے. The Supreme Court shall to the exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between any two or more governments. اب یہاں پہ جو گورنمنٹ کا ورڈ ہے اس کو ذرا نیچے ایکسپلین کیا گیا ہے. In this clause, government means the federal government and the provincial government. تو clause یہاں پہ 1 جو ہے اس میں یہ بات ہو گئی کہ سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشنز موجود ہیں کسی بھی ایسے میٹر کے حوالے سے، کسی بھی ایسے ڈسپیوٹ کے حوالے سے جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ گورنمنٹس کے درمیان میں ہو. تو گورنمنٹس کا مطلب یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی کہ 2 پروونسز ہیں ان کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ ہے یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا آپس میں کوئی معاملہ ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اوریجنل جورسڈکشنز حاصل ہیں. اس کے بعد کلاس 2 میں کہتے ہیں کہ ان دا ایکسرسائز آف جورسڈکشنز کنفرڈ آن اٹ بائی کلاس 1. اب یہاں پہ اسی کی بات کر رہی ہیں کہ یہاں پہ جب بھی سپریم کورٹ اپنے اوریجنل جورسڈکشنز کو ایکسرسائز کریں گی، دا سپریم کورٹ شیل پروناؤنس ڈکلیریٹری ججمنٹس اونلی. تو سپریم کورٹ یہاں پہ صرف اور صرف جو ڈکلیریٹری ججمنٹس ہیں، جو اعلانیہ فیصلے ہیں وہ کریں گی، کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے کسی بھی فیصلے کا اعلان کریں گی کہ کس کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا. کلاس 3 وداؤٹ پریجوڈس to the provision of Article 199, the Supreme Court shall, if it is considered that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. ہمارے کنسٹیٹیوشن میں کچھ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، اس کی لسٹ موجود ہیں آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک، وہ بنیادی حقوق ہیں. جب بھی اسی فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوں گی تو آرٹیکل 199 کے تحت ہم اپنے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اس کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کے لیے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 199 وہ تو ٹھیک ہے، ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشنز ہیں، لیکن یہاں پہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے، اس کو انفورس کرنا ہے، کہیں پہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں اور اس میں پبلک امپورٹنس کا کویسچن جو ہے وہ انوالو ہیں، تو یہاں پہ سپریم کورٹ کے پاس اوریجنل جورسڈکشنز موجود ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں جانے کے بجائے پبلک امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں اس فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جا سکتے ہیں اور اس کو یہاں پہ انفورس کر سکتے ہیں. آرٹیکل 185 اپیلیٹ جورسڈکشنز آف سپریم کورٹ. یہاں پہ اپیل کے حوالے سے جو جورسڈکشنز ہیں وہ سپریم کورٹ کی، وہ آرٹیکل 185 میں بتایا گیا ہے. Subject to this article, the Supreme Court shall have jurisdiction to hear and determine appeals from judgments, decrees, final orders or sentence of a high court. یہاں پہ جو appellate jurisdiction ہے سپریم کورٹ کی، وہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی ہائی کورٹ کوئی یہاں پہ ججمنٹ جاری کرتا ہے، فیصلہ، یا کوئی ڈگری پاس کرتا ہے ہائی کورٹ، یا کوئی فائنل آرڈر پاس کرتا ہے، اور یا ہائی کورٹ کسی شخص کو سزا سناتا ہے کرمنل کیس میں، تو اس صورت میں جو سپریم کورٹ ہیں ان کے پاس اپیلیٹ جورسڈکشنز موجود ہیں. اب وہ اپیلیٹ جورسڈکشنز کون سی ہیں؟ ڈگری کے حوالے سے، فائنل آرڈر کے حوالے سے، ججمنٹ کے حوالے سے اور سنٹینس کے حوالے سے، تو یہاں پہ وہ ہم کلاس 2 میں اسٹڈی کرتے ہیں.
An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree, final order or sentence of a high court. اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے کریں گی کسی بھی ججمنٹ کے حوالے سے, کسی بھی ڈگری کے حوالے سے, کسی بھی فائنل آرڈر کے حوالے سے, کسی بھی سنٹینس کے حوالے سے جو کہ ہائی کورٹ نے سنائی ہے. پہلی یہاں پہ ہے کہ if the high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death or to transportation for life or imprisonment for life, or on revision has enhanced a sentence to a sentence as aforesaid. پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ کسی کرمنل کیس میں جو ایکیوزڈ ہیں اس کی جو ایکویٹل کا آرڈر ہے اس کو ریورس کر دیا. یعنی مثال کے طور پر سیشن جج نے ایک ملزم کو بری کر دیا, ایکویٹ کر دیا. اب ہائی کورٹ میں جب ایگریوڈ پارٹی چلی گئی تو ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ وہ جو ایکویٹل کا آرڈر تھا سیشن جج کا اس کو ریورسڈ کر دیا اور ایکیوزڈ پرسن کو یہاں پہ سزائے موت سنا دی, یا جو ہے اس کو امپریزنمنٹ فار لائف سنا دی ہے, اور یا ریویژن میں جو ہے اس کی سزا کو بڑھا دیا ایکیوزڈ کی. تو ان سچویشن میں سپریم کورٹ میں اپیل لائے کریں گی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ. کلاس بی میں کیا کہتے ہیں کہ if the high court has withdrawn for a trial before itself any case from any court subordinate to it and has in such trial convicted the accused person and sentenced him as aforesaid. کلاس بی میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ایک ٹرائل کو جو ہے اپنے سب آرڈینیٹ کورٹ سے وڈرا کیا اور خود ہی اس کا ٹرائل کر کے ایکیوزڈ پرسن کو یہاں پہ سزا سنا دی ہے, تو اس صورت میں بھی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے کریں گی. If the High Court has imposed any punishment on any person for contempt of a High Court, اب کسی شخص نے جو ہے کنٹمپٹ آف ہائی کورٹ کیا ہے اور اس صورت میں اس کے اوپر کوئی بھی پنشمنٹ لگا دی ہے, کوئی جرمانہ لگا دیا ہے, کوئی بھی پنش سنا دی ہے اس کو, تو اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتا ہے. Clause D. If the amount or value of the subject matter of the dispute in the court of first instance was and also in dispute in appeal is not less than 15,000 rupees or such other sum as may be specified in that behalf. اب یہاں پہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو سول مقدمات ہیں اس میں اگر جو سبجیکٹ میٹر ہے, چاہے وہ زمین ہے, گھر ہے, جائیداد, کسی بھی چیز کے اوپر جو کیس ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ 50,000 سے اوپر ہے تو سپریم کورٹ میں اپیل لائے کریں گی. If the judgment, decree or final order involves directly or indirectly some claim or question respecting property of the like amount or value of the judgment, decree or final order appealed from has varied or set aside the judgment, decree or final order of the court immediately below. یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ نے کوئی ججمنٹ جاری کیا, ڈگری یا فائنل آرڈر جاری کیا, اب اس ڈگری میں, فائنل آرڈر میں, ججمنٹ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی کلیم موجود ہے یا جو پراپرٹی ہے اس کے حوالے سے کوئی کویسچن موجود ہے اس کی ویلیو کے, اس کے اماؤنٹ یا جو ویلیو ہے اس کے مطابق, تو یہاں پہ بھی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے کریں گی. If the High Court certifies that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution. اس کے علاوہ یہاں پہ کلاس ایف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہائی کورٹ جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں, اس کو سرٹیفائی کریں کہ یہاں پہ اس فیصلے میں جو ہے کوئی آئین کا جو ہے وہ کوئی کویسچن انوالو ہے, کوئی بنیادی ایسا کویسچن ہے کہ جس کی تشریح کرنا ضروری ہے, تو اس صورت میں بھی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے کریں گی اور سپریم کورٹ وہاں پہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کریں گی. An appeal to the Supreme Court from a judgment, decree, order or sentence of a High Court in case to which Clause 2 does not apply shall lie only if the Supreme Court grants leave to appeal. اب یہاں پہ اوپر جو ہم نے کلاس 2 اسٹڈی کیا اس میں یہ بتایا کہ کب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپیل لائے کریں گی. تو اب یہاں پہ کلاس 3 میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ججمنٹ, کوئی ڈگری, کوئی فائنل آرڈر یا کوئی سنٹنس ایسا ہے ہائی کورٹ کا کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل لائے نہیں ہوتی, تو اس صورت میں سپریم کورٹ سے ہم یہاں پہ ایک پرمیشن لیں گے اپیل کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ یہاں پہ اگر آپ کو لیو ٹو اپیل وہ گرانٹ کرتی ہیں تو اس صورت میں سپریم کورٹ میں اپیل لائے کریں گی. آرٹیکل 186 ایڈوائزری جورسڈکشنز. اب اوپر ہم نے اوریجنل جورسڈکشنز اور ایپیلیٹ جورسڈکشنز کو اسٹڈی کر لیا. اب یہاں پہ ایڈوائزری جورسڈکشنز بھی ہے سپریم کورٹ کے پاس. If at any time the President consider that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he consider the public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. اب advisory jurisdictions یہ ہیں کہ کوئی پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے, عوامی مفاد کا کوئی معاملہ ہے, اور وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہے, جو صدر پاکستان ہے, وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس میٹر کے اوپر رائے لینی چاہیے. تو
اس کویسچن کو سپریم کورٹ کے پاس ریفر کیا جائے گا کہ آپ ہمیں آئین کے مطابق، لا کے مطابق اس کے اوپر اپنی رائے دیں. تو اس صورت میں جو سپریم کورٹ اپنی رائے دیتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایڈوائزری جوریسڈکشنز. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the President. تو سپریم کورٹ کو جب یہ کویسچن ریفر کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ اس کویسچن کو دیکھیں گی، اس کو کنسیڈر کریں گی، اس کے اوپر اپنا رپورٹ تیار کریں گی اپنی رائے کے، اپنی اوپینین کے مطابق، اور وہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کو حوالہ کریں گی کہ یہ ہماری رائے ہیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس میٹر کے اوپر. آرٹیکل 186A پاور آف سپریم کورٹ ٹو ٹرانسفر کیسز. اب سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کر سکتی ہیں، چاہے وہ مین کیس ہیں یا اپیل ہے یا کوئی ادر پروسیڈنگ ہے. تو آرٹیکل 186A میں سپریم کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ کو کوئی بھی جو کیس ہے وہ ٹرانسفر کریں. آرٹیکل 187 ایشو اینڈ ایگزیکیوشن آف پروسیس آف سپریم کورٹ. سبجیکٹ ٹو کلاس 2 آف آرٹیکل 175. اب اوپر یہ جو آرٹیکل ہے اس کو ذرا نظر دیکھ لیں. آرٹیکل 175 اور کلاس 2 اس کی بات کر رہے ہیں کہ the Supreme Court shall have power to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it. تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور موجود ہیں کہ وہ ڈائریکشنز جاری کریں، یعنی حکم جاری کریں، کسی کوئی آرڈر جاری کرے، کوئی ڈگری جاری کرے کمپلیٹ جسٹس کو پورا کرنے کے لیے، یا جو بھی کوئی میٹر ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ ہے وہ ڈائریکشنز جاری کر سکتی ہیں، انکلوڈنگ این آرڈر، اور ایسی ڈائریکشنز جس میں یہ آرڈر بھی شامل ہے کہ فار دا پرپز آف سیکیورنگ دا اٹینڈنس آف اینی پرسن اور دا ڈسکوری اور پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ. یعنی کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی میٹر جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہاں پہ کسی پرسن کا پیش ہونا، اس کی جو حاضری ہے وہ ضروری ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کی ڈسکوری یا پروڈکشن جو ہے وہ ضروری ہیں، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ جو ڈائریکشنز ہے وہ جاری کر سکتی ہیں. Any such directions, order or decree shall be enforceable throughout Pakistan and shall where it is to be executed in a province or in a territory or an area not forming part of the province but within the jurisdiction of the High Court of the province be executed as if had been issued by the High Court of that province. تو یہاں پہ کلاس 2 میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سپریم کورٹ جو ڈائریکشنز جاری کرتی ہیں، آرڈر یا ڈگری جاری کرتے ہیں، تو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. If a question arises as to which High Court shall give effect to a direction, order or decree of the Supreme Court, the decision of the Supreme Court on the question shall be final. تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کویسچن ارائز ہو جاتا ہے کہ کون سا ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس ڈائریکشنز کو، آرڈر کو یا ڈگری کو پورا کرے گا، تو اس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے تو وہ فائنل ہوگا. آرٹیکل 188 ریویو آف ججمنٹس آف آرڈر بائی دا سپریم کورٹ. یہاں پہ سپریم کورٹ کے پاس یہ پاورز ہیں، یہ اختیار ہے کہ وہ آرڈرس کو، ججمنٹس کو ریویو کر سکتی ہیں. دا سپریم کورٹ شیل ہیو پاور سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف اینی ایکٹ آف اے مجلس شور آف پارلیمنٹ اینڈ آف اینی رولز میڈ بائی دا سپریم کورٹ ٹو ریویو اینی ججمنٹ پروناؤنسڈ اور اینی آرڈر میڈ بائی اٹ. تو سپریم کورٹ نے اگر کوئی بھی ججمنٹ جو ہے وہ پاس کیا ہے یا کوئی رولز ہیں، تو پارلیمنٹ نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو اس کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور موجود ہیں کہ وہ اپنے ججمنٹ کو یا اپنے آرڈر کو ریویو کر سکتے ہیں. ڈیسیشن آف سپریم کورٹ بائنڈنگ آن ادر کورٹس. اب یہاں پہ آرٹیکل 189 میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جب بھی کوئی ڈیسیشن دیتا ہے، کوئی فیصلہ دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام جتنی بھی سب آرڈینیٹ عدالتیں ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں یا ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں یا سول کورٹس ہیں، جتنی بھی تمام عدالتیں ہیں تو وہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہوگا. ایکشن in aid of Supreme Court. All executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. تو جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی تمام عدالتوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگا. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی ایگزیکٹو یا جوڈیشل اتھارٹیز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، وہ تمام کے تمام جو ہے سپریم کورٹ کے جو ہے وہ ان کی ایڈ کے مطابق کام کریں گے. اس کے علاوہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے پاس جو ہے وہ رولز بنانے کا اختیار بھی ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا دا سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹس اینڈ پروسیجر آف دا کورٹ. تو سپریم کورٹ اپنے لیے
جو ہے وہ رولز اور پروسیجر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ آئین کے مطابق اور لاء کے مطابق، یعنی سپریم کورٹ کبھی بھی ایسا کوئی رول نہیں بنائے گا کہ جو آئین کے خلاف ہو یا پاکستان کے کسی بھی لاء کے خلاف ہو. تو سپریم کورٹ کے پاس یہاں پہ اختیار موجود ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ رولز ریگولیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو آج کا لیکچر جو ہے وہ لاء گیٹ کے اسٹوڈنٹ کے لیے تو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور لاء کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو کہ پاکستان کا شہری ہیں. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.